اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ ناظرین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا پورا قرآن دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ نور ہی نور ہے، ہمارے لیے روشنی ہی روشنی ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ناظرین جو اسی امت پر جو نازل ہوئی ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی وساطت سے اس امت کو عطا فرمائی گئی ہے۔ اس کا کچھ حصہ اس کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ سورہ بقرہ ناظرین یہ مدنی سورت ہے، 286 آیات اور 40 رکوعات پر مشتمل ہے، اور یہ سب سے طویل سورہ ہے۔ اور ناظرین سورہ بقرہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ ہے نا، فرمایا کہ یہ روز قیامت جس طرح پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ آئیں گی اور اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ناظرین جس کسی گھر میں جب کوئی نہیں رہتا تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ بربادی کی طرف گامزن رہتا ہے۔ لیکن جس گھر میں باسی رہنے والے رہتے ہیں تو وہ گھر ویران نہیں کہلاتا۔ لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں ناظرین کہ جہاں پر رہنے والے رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ویران کہلاتے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو تنگی سی محسوس ہوتی ہے، کتنے گھر ایسے ہیں کہ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کا دل نہیں لگتا، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں باہر نکلوں۔ ناظرین و سامعین، تو اس ویرانے سے بچانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ فرمایا کہ اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اور یاد رہے ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر خدمت ہیں۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج ایک آسمان کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، آج زمین پر وہ فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہ آیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرشتہ حاضر خدمت ہوا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابشر بنورین، کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ دو نور جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا، آپ سے پہلے کسی نبی کو، کسی رسول کو عطا نہیں فرمائے، اور یہ دو نور جو آپ کی امت کو عطا فرمائے گئے، آپ سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائے گئے۔
اور یہ 2 نور کون سے ہیں؟ فرمایا کہ سورہ فاتحہ اور دوسرا خواتیم سورہ بقرہ. ناظرین، یعنی سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ آخری 2 آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کی شکل میں سورہ فاتحہ اور خواتیم سورہ بقرہ نور کی شکل میں اپنے پیارے نبی کو عطا فرمائی، ان کے صدقے سے ہمیں عطا فرمائی، اور ہم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی گئی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کسی رسول کو عطا نہیں فرمائی گئی. تو ناظرین، اسی لیے کسی گھر میں خدا نخواستہ کوئی بد اثرات ہوں، جنات کا معاملہ ہو، یا کوئی جادو وغیرہ کا ناظرین جو ہے وہ خدشہ ہو، بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو یہ فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ سورہ بقرہ روزانہ گھر میں مکمل تلاوت کریں. تقریباً 2.5 سپارے ہیں، اور ایسا نہیں کہ اسے یک بار ادا کرنا ہے، بلکہ کچھ ایک نماز کے بعد، کچھ دوسری نماز کے بعد، یعنی اس کو کچھ پڑھ کر، یعنی پورا دن اسے تھوڑا تھوڑا پڑھ کر بھی مکمل کر سکتے ہیں. تو یہ سورہ بقرہ تلاوت کر کے اور اپنے اوپر دم کریں، گھر کا تصور کرتے ہوئے دم کریں، اور پانی لے کر پانی پر دم کریں. وہ پانی گھر کے تمام افراد پئیں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں. تو ناظرین و سامعین، 7 روز تک یہ عمل کر لیں. کوئی بھی بد اثرات ہوں گے، جنات والا معاملہ ہوگا، جادو والا معاملہ ہوگا، انشاءاللہ وہاں نہیں رہے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ناظرین و سامعین، علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت نہیں کر سکتے تو خواتین میں سورہ بقرہ پڑھ لیں. یعنی یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ پڑھ کر جو ہم نے عمل بتایا اسی طریقے سے کر لیں 7 روز تک. تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ وہاں سے جنات ہوں، شیاطین ہوں، بد اثرات ہوں، تو وہاں انشاءاللہ وہ نہیں رہیں گے. اللہ رب العالمین اس گھر کو نجات عطا فرمائے گا. یہ ناظرین، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو یہ کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین بڑا کرم فرمانے والا ہے. ہم کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، قرآن کریم کی طرف بھاگ کر آئیں، پھر دیکھیں کہ یہ کتنا کرم فرماتا ہے. آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 92 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اور اسکرین کے سامنے آج کا سبق، آج کی آیت کریمہ موجود ہے. اور اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. من اللہ پڑھیں گے، وف کی صورت میں من اللہ پڑھا جائے گا. ظہرین وف کی صورت میں ظہریہ پڑھیں گے، کیونکہ 2 زبر کی تنوین وف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. اور محیط وف کی صورت میں محیط پڑھا جائے گا. کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے. اچھا، محیط کے بعد آخر میں علامت وقف اندر 92 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 92 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ قال ایک کلمہ، یا دوسرا، قومی تیسرا، چوتھا، راہتی پانچواں، یا چھٹا، اعزو 7واں، علی 8واں، من 9واں، اسم اللہ 10واں، واو 11واں، اتخذتمو 12واں، وراء 13واں، ظہرین 14واں، انا 15واں، ربی 16واں، بی 17واں، ما 18واں، تعملون 19واں، محیط 20واں. کل یہاں 20 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. قال یا قومی، یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا، دونوں طریقوں سے یہاں پڑھنا درست ہے. یا قومی
राहती अलहदा या अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे राहती। रा पर ज़बर है, रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं, यहाँ पुर करके पढ़ा जाएगा। और या पर मद की अलामत है, मद मुनफसिल कहलाता है, मद जायज़ भी कहते हैं। मिनिमम इसको 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना जायज़ है और मैक्सिमम इसे 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जा सकता है। अराहती अअज़्ज़ु असल में अलैकुम के साथ इस्तेमाल होने की वजह से अलई पढ़ा गया, अलैकुम मिन अल्लाहि। अलैकुम में मीम साकिन है, इसे मिन की मीम के साथ मिलाएंगे, मीम की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा करेंगे। मिन में नून पर ज़बर है और नून पर ज़बर इसे इसमें अल्लाह की हरफ लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। इसमें अल्लाह की हरफ लाम से पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो पुर पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, यहाँ पुर करके पढ़ा जाएगा हरफ लाम को। अलैकुम मिनल्लाहि, यहाँ वक्फ करेंगे तो मिनल्लाह पढ़ेंगे। व इत्तखज़्तुमूहु, वाव अलहदा, इत्तखज़्तुमू अलहदा, हु अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे तो वाव पर ज़बर इसे इत्तखज़्तुमू की ता के साथ मिलाएंगे और दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम, वराअकुम। वरा में आप देखें अलिफ मद्दा ऊपर मद की अलामत मद्दे मुत्तसिल कहलाता है, मद्दे वाजिब भी कहते हैं, मद्दे लाजिम भी कहते हैं। मिनिमम इसको 4 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़रूरी है और मैक्सिमम इसको 6 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ सकते हैं। वराअकुम ज़िहरियन, रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक करके पढ़ेंगे, वफ़ की सूरत में ज़िहरिया पढ़ेंगे, ज़िहरिया। इन्ना रब अलहदा या अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे, रब्बी, यहाँ भी रा पर ज़बर है, रा को पुर करके पढ़ेंगे। इन रब्बी बी मा तअमलून मुहीतुन, तअमलून मुहीतुन, यहाँ वक्फ करेंगे तो मुहीत पढ़ेंगे। चलते हैं नाज़रीन कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ व तर्जुमे की जाने। सबसे पहले हम आज का सबक लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं उनमें अस्मा अफ़आल हरूफ कौन से उनकी निशानदही होगी, तहक़ीक़ व तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। लेकिन इससे पहले हमें जाना है ब्रेक की जानिब, कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब और सबसे पहले नाज़रीन आइए आज की जो आयत करीमा है वो हम लिखते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तहक़ीक़ व तर्जुमा भी होगा, कुरान और उर्दू के हवाले से भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल या क़ौमी अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया। इन्ना रब्बी बिमा तअमलून मुहीत। आयत नंबर 92 है। नाज़रीन व सामईन, सबसे पहले हम देखते हैं अस्मा यहाँ पर कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो पहला इस्म यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाएं, वो कौन सा है? पहला इस्म वो है कौम। अच्छा जी, दूसरा इस्म है राहती, तीसरा या, चौथा अअज़्ज़ु। कुम ज़मीर यहाँ पर हम नंबर 3 लगाएंगे, ज़मीर है। अच्छा जी, पांचवा
اس میں اللہ، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، ہو ضمیر ہے۔ چھٹا وراء، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، کم ضمیر ہے۔ ظہریہ 7واں، اور رب 8واں، یہاں یا ضمیر ہے، نمبر 3 آئے گا۔ اور یہاں نواں ما نوا اور محیط 10واں، کل یہاں پر 10 اسما ہیں۔ تو ناظرین، نمبر 1 قوم، نمبر 2 رہطی، نمبر 3 یا ضمیر، یا کم ہو، یا کم اور ہو، یا کم اور ہو۔ نمبر 4 اعزو، اور نمبر 5 اس میں اللہ۔ نمبر 6 وراء، اور نمبر 7 ظہریہ۔ اور نمبر 8 رب۔ نمبر 9 ماں، اور نمبر 10 محیط۔ نمبر 10 محیط۔ ناظرین و سامعین، 10 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قال، اور دوسرا فعل ہے اتخذتم، اور تیسرا فعل ہے تعملون۔ قال، اتخذتم، اور نمبر 3 تعملون۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ 3 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یا پہلا حرف ہے، حمزہ زبر آ دوسرا، علا تیسرا، من چوتھا، واو 5واں، اور انا چھٹا، اور بی 7واں۔ کل یہاں پر 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 یا، اور نمبر 2 حمزہ زبر آ، نمبر 3 علا، نمبر 4 من، نمبر 5 واو، نمبر 6 انا، نمبر 7 بی۔ ناظرین آپ دیکھیں، کل یہاں ملا کر 10 اسما ہیں، 3 افعال ہیں، اور 7 حروف ہیں، تو کل ملا کر 20 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 20 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ناظرین اسما کی جانب۔ قوم افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے اقوام۔ قوم ایک قوم، اقوام بہت سی قومیں، تو یہ عام طور پر اقوام اور قوم دونوں کی دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ راحت کہتے ہیں کنبہ، راحت کنبے کو بھی کہتے ہیں، جماعت کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر اس کا معنی ہے کنبہ۔ اس سے پہلے بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا، منفصل ہو تو انا کی شکل میں یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی۔ کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے ہو۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر، واحد مذکر غائب کی ضمیر ناظرین متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ جب ہم ہو کہتے ہیں تو پیش الٹا پیش، جب ہم ہی کہتے ہیں تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہوگا وہ، اس اعزو۔ ناظرین
یہ افعلو کے وزن پر ہے، تعلیل ہونے کے بعد یہ اعزو ہوا. تو اعزو اس میں تفضیل کا صیغہ، اس میں تفضیل وہ اسم جس میں دوسرے کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے. تو عزیز جیسے عزیز معیز کا معنی عزت والا یا عزت دینے والا، یا عزیز کا معنی عزت والا. تو ناظرین اعز کا معنی ہوگا اعزو، بہت زیادہ عزت والا، بہت زیادہ عزت والا. اچھا اسی طریقے سے عزیز کا معنی ہم کرتے ہیں غالب، عزیز حکیم. عزیز کا معنی غالب، اعزو بہت زیادہ غالب، اعزو بہت زیادہ غالب. اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. یہ بھی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری حاجتیں پوری فرما، اور ہونا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے. وراء اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے. ظہریہ ناظرین یہ ظہر سے ہے، یعنی اس کا ظہر کا معنی ہوتا ہے پیٹھ. تو ظہریہ اسی سے اس کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پیچھے، پیٹھ پیچھے. اس کے بعد رب ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا. یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ما اس میں موصول ہے اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. محیط اصل میں تھا محیط، مفعل کے وزن پر تعلیل ہونے کے بعد محیط ہوا. اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں فاعل وہ اسم جس میں ناظرین جو ہے وہ فاعلیت والا معنی پایا جائے. جیسے والا، والے، والی ترجمے کے آخر میں ہو تو یہ اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. محیط کا معنی ہوتا ہے گھیرنے والا، محیط کا معنی گھیرنے والا. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے علم نے تمام جہاں کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی تمام جہاں کو گھیرے ہوئے ہے. افعال کی طرف چلتے. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے کہا. اس کا معنی ہے اس نے کہا. اس کا مصدر ہے قول، اس کا معنی ہے بات. کی بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اتخذتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم نے بنا دیا یا تم نے ڈال دیا. دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. تعملون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم عمل کرتے ہو یا تم عمل کرو گے. یہاں پر معنی ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے کہ تم عمل کرتے ہو. عمل یعمل عملا، عمل اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. عمل کا معنی ہوتا ہے کام. چلتے ہیں حروف کی جانب. یا حرف ندا ہے، اس کا معنی ہے اے. حمزہ استفہام کا یہ ناظرین حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا. علا استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال. علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر. من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من وعن. اس کے بعد واو ہے، واو کا معنی اور. ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک یا تحقیق. دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے. یہاں پر کو کے معنی میں ہے. آئیے ناظرین 20 کلمات میں آپ دیکھیں کہ کل 6 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 قوم اور اقوام، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 رب، نمبر 4 قال میں قول، نمبر 5 تعملون میں عمل، نمبر 6 من میں منوعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیں. قاف علیہ زبر قال، لام زبر لا قال، یا کھڑا زبر یا، قاف واو زبر قوم، میم زیر می یا قومی، حمزہ زبر آ، را ہا زبر رہ، تا یا زیر تی آ راہتی، حمزہ زبر آ، عین زا زبر آ، زا پیش زو، اعزو، عین زبر آ، لام یا زبر لی، کاف میم میم پیش کم، میم زیر می، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، علیکم من اللہ. یہاں وقف پڑھیں گے تو من اللہ پڑھیں گے. واو تا زبر وت، تا زبر تا، خا دال زبر خذ، تا پیش تو، میم وا پیش مو، ہا پیش ہو، واتخذتموہ، واو زبر وا، را الف زبر را، حمزہ زبر آ، کاف میم پیش کم، وراءکم، ظا ہا زر زہ، را یا زری، یا دو زبر رن، یا دو زبر ین، ظہرین. یہاں وقف پڑھیں گے تو ظہریہ پڑھیں گے. حمزہ نون زر ان، نون زبر نا، انا، را با زبر رب، با یا زر بی، ربی، با زر بی، میم الف زبر ما، بما، تا عین زبر تا، میم زبر ما، لام وا پیش لو، نون زبر نا، تعملون، میم پیش مو، ہا یا زر حی، تا دو پیش تن، محیطن. یہاں وقف پڑھیں گے تو محیط پڑھیں گے. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین ہم چلیں گے تلاوت کی جانب. اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. قال اس کا معنی ہوتا ہے اس نے کہا، لیکن چونکہ یہ نسبت شعیب علیہ السلام کی طرف ہے تو ہم کہیں گے اس کا معنی اس نے فرمایا یا انہوں نے فرمایا. یا اے قومی میری قوم، آ کیا رہتی کنبا، یا میرا اعز زیادہ غالب ہے، علی علا یا علی پر، کم تم من سے، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. وا اور، اتخذتمو تم نے بنا دیا، ہو اسے، وراء یا تم نے ڈال دیا، ہو اسے، وراء پیچھے، کم اپنے، ظہریہ پیٹھ پیچھے. انا بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. رب کا معنی رب، یا میرا رب بھی، میرا رب بھی کو ما جو تعملون تم کرتے ہو، محیطن گھیرنے والا ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. شعیب نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے اور تم نے اللہ کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 91 کی، کہ جس میں ناظرین انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ ہم قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقولوا، کہ ہم آپ کی اکثر باتیں جو آپ کہتے ہو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ کیوں کہا تھا ناظرین؟ اس کے مختلف پہلو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. ایک تو یہ تھا کہ وہ شعیب علیہ السلام سے سخت متنفر تھے، اس لیے باتوں کو غور سے سنتے ہی نہیں تھے. جب نہیں سنتے تھے تو نہیں سمجھتے تھے. ایک یہ تھا ناظرین کہ شعیب علیہ السلام کی باتوں کو سمجھتے تھے لیکن باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اور توہین اور توقیر کی نیت سے کہتے تھے کہ ہم آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتے. اور ایک یہ ہے کہ ناظرین جو دلائل وہ سنتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دلائل ہمارے لیے ناکافی ہیں. اور ایک یہ کہا کہ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم آپ کو ضعیف سمجھتے ہیں. تو یہ بھی کہا گیا، فرمایا گیا کہ شعیب علیہ السلام کی نظر کہتے ہیں کہ تھوڑی کمزور تھی، تو اس حوالے سے آپ کو ضعیف کہا گیا. اور اس
ناطے سے بھی ضعیف کہا گیا کہ چونکہ آپ کی بات ماننے والا آپ کے ساتھ کوئی اور بظاہر نہیں تھا اور یہ سب کے سب کفار ملے ہوئے تھے اور شعیب علیہ السلام کو وہ کمزور سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور پھر یہ بھی کہا کہ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر چکے ہوتے، یعنی پھر یہ کہا کہ تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو۔ تو ناظرین و سامعین، ایک تو یہ تھا کہ آپ کا قبیلہ موجود تھا، آپ کا خاندان موجود تھا، تو اس حوالے سے وہ تھوڑا سا وہ تھے کہ یار اگر انہیں کچھ کہا تو قبیلہ آڑے نہ آئے، یہ دشمنیاں نہ بڑھ جائیں، تو اسی انہوں نے کہا کہ وہ ظاہری چیزوں پر ان کا توکل تھا، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو آپ ہم پر کوئی بھاری نہیں، ہم آپ کو چھوڑتے نہیں، ہم آپ کو مار دیتے، لیکن آپ کو قبیلہ ہے اس لیے ہم نے چھوڑ دیا آپ کو۔ اب اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 92 میں فرمایا قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھیں قوم کا توکل تھا ظاہری طاقتوں پر، ظاہری قوتوں پر، تو کہا کہ آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم کو نہ چھوڑتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جن کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، اے میری قوم اراہتی اعز علیکم من اللہ، یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور یا قبیلے سے خوف کھائے بیٹھے ہو۔ آگے کیا فرمایا ناظرین انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں باقی جو آپس میں ان کی گفت و شنید ہوئی وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی وہ مفتی صاحب مجھے ایک کوشچن کرنا ہے، پلیز مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا، یا قومی نہیں، یا قومی، میم کے نیچے زیرے سے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، ظہریہ نہیں، ظہریہ، یا پر تشدید ہے تو اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ آپ تھوڑا سا یہ کہ آرام سے پڑھیں، دوسرا یا قومی نہیں ہے، یا قومی، من کے نیچے زیرے سے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، دوسرا اعزو نہیں، اعزو علیکم، تیسرا من اللہ یہاں وقف کریں گے تو من اللہ پڑھیں گے، پھر تھوڑا رکنے کے بعد پھر آگے واتخذتموہ وراءکم ظہریہ نہیں، ظہریہ۔ تھوڑا سا یہ کہ عربی جو تجوید ہے نا مخارج اس کے مطابق پڑھیں، دوسرا یہ کہ ایک ساتھ ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں، جہاں پر کوئی رمز وقف ہو یا علامت وقف ہو تو وہاں رکیں، توڑ کر نہ پڑھیں، ایک ساتھ ملا کر پڑھیں، تو جس طریقے سے ہم پڑھاتے ہیں اس طریقے سے آپ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت بہتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے اور تم نے اللہ کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے کاموں کو احاطہ کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اچھا، مفتی صاحب مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازی دی ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مبارک فرمائے، ہاں جی، اس کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارہتی اعز
عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، میرا خاندان تمہاری زیادہ عزت والا ہے تمہارے نزدیک اللہ سے، اور بنا رکھا ہے تم نے اسے اپنی پس پشت ڈالا ہوا، بے شک میرا رب اس کو جو تم کرتے ہو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ باقی آپ نے صحیح پڑھا، بہت اچھا پڑھا، لیکن ترجمے میں اے میری قوم کے بعد ہے کیا تمہارے نزدیک، یہ سوال انہوں نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مبارک فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، کہہ رہے ہیں اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں جی بیٹا، شوگر اوپر نیچے ہو جاتی ہے نا میرے اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں شفا عطا فرمائے۔ اللہ نے بچا لیا آپ کی اماں کو، نہیں تو بالکل شوگر ڈاؤن ہو گئی تھی، کوئی گھر میں نہیں، بیہوشی سی ہو اللہ گئی تعالیٰ تھی، آپ کو اللہ نے مکمل بچا شفا عطا فرمائے۔ پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے۔ جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم یا قومی ارہطی اراتی اعز اعز علیکم علیکم من اللہ من اللہ واتخذتموہ واتخذتموہ وراءکم وراءکم ظہریہ ان ربی ان ربی بما تعملون بما تعملون محیط۔ بہت بہت شکریہ اماں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے، طویل زندگی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@ARYQTV.TV، اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے اسے، اور جس دن تاریخ کا چاہیے آپ سرچ کیجیے اور اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی اور ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔